بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سن 9 ہجری کا مدینہ ہے۔ اسلام کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ عرب کے قبائل چوک در جوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے فتنے بھی سر اٹھا رہے ہیں جو مسلمانوں کے لیے بڑا امتحان بننے والے تھے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ہی جھوٹے نبی کی جس نے اسلام کے خلاف بغاوت کی، جس کا نام طلیحہ بن خویلد الاسدی تھا۔ طلیحہ کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا۔ وہ ایک بہادر جنگجو، شاعر اور مدبر شخص تھا، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کی حد سے بڑی ہوئی خود پسندی تھی۔ اسے اپنی طاقت اور قبیلے کی وفاداری پر بڑا گھمنڈ تھا۔ جب اسلام جزیرہ نما عرب میں پھیلنے لگا تو بہت سے قبائل نے اسلام قبول کر لیا، مگر کچھ سردار اس دین کی برتری تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ انہی میں سے ایک طلیحہ اسدی بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی طلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ اس پر بھی وحی آتی ہے اور وہ بھی اللہ کا نبی ہے۔ طلیحہ نے نبوت کے دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی جھوٹی وحی گھڑنی شروع کی۔ اس نے قرآن کی نقالی کی کوشش کی، مگر اس کے انداز قرآن کے مقابلے میں انتہائی کمزور ثابت ہوا۔ اس نے جنگجو قبیلوں کو اسلام سے منحرف کرنے کی کوشش کی اور اپنے جادوئی کرتب دکھا کر لوگوں کو متاثر کرنا چاہا۔ چنانچہ اب طلیحہ نے اپنے چچا زاد بھائی یا بھتیجے، جس کا نام حیال یا حبال تھا، دنیا کے سب سے بڑے ہادی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی نبوت کی دعوت دے کر مدینہ روانہ کیا۔ حیال بارگاہ نبوی میں پہنچا اور صورتحال بیان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ طلیحی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ حیال نے اپنے اس بات دعویٰ میں کہا کہ طلیحہ کے پاس ذوالنون یعنی روح الامین آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے محض ذوالنون کا نام کہیں سے سن لیا ہے۔ حیال اس کے جواب میں نہایت مغرورانہ لہجے میں کہنے لگا کہ واہ صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ شخص جھوٹا ہو سکتا ہے جس کو لاکھوں مخلوق اپنا ہادی اور نجات دہندہ یقین کرتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گستاخی پر ناخوش ہوئے اور فرمایا کہ خدا تمہیں ہلاک کرے اور تمہارا خاتمہ بخیر نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حیال حالت ارتداد ہی میں قتل ہو کر جہنم واصل ہو گیا۔ حیال کے واپس چلے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ضرار بن ازور کو اپنے عمال اور قبائل کے پاس تحریک جہاد کی غرض سے روانہ فرمایا، جو طلیحہ سے قریب واقع تھے۔ ضرار نے علی ابن اسد، سنان بن ابو سنان اور قبیلہ قزاعہ اور قبیلہ بنو ورطہ وغیرہ کے پاس پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے اس ارشاد پر لبیک کہا اور حضرت ضرار کے ماتحت مسلمانوں کی ایک بڑی جمعیت کو جہاد کی غرض سے روانہ کر دیا۔ لشکر اسلام واردات کے مقام پر خیمہ زن ہوا اور ادھر کفار بھی لاؤ لشکر جمع کر کے آ گئے اور دونوں طرف سے صف آرائی شروع ہوئی۔ دل دادگان توحید و رسالت دشمن پر اس طرح جھپٹے اور جو سامنے آیا اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ پیروان طلیحہ نے جانوں پر کھیل کر مسلمانوں کے نرغہ کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اسلام کے غازیوں کے مقابلے میں کسی طرح سے عہدہ برا نہ ہو سکے اور سخت بدحواسی کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر اسلام کامیاب ہوا، لیکن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ نہیں پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو کر دارالخلد کی طرف چلے گئے۔ دوسری طرف لشکر اسامہ، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک جہادی غزوے کے لیے روانہ فرمایا، ان کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پتہ چلا تو وہ لوگ واپس آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں شامل ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے تمام مراحل پورے ہو چکے تو مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ کیا لشکر اسامہ کو حسب سابق، جس طرح کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، کیا اس کو روانہ کرنا چاہیے یا اس کو روانہ نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ لشکر اسامہ کو روانہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہی ایک لشکر ہے جو مسلمانوں اور اسلامی مرکز کے دفاع کا فریضہ سر انجام دے گا، جبکہ دیگر حضرات کا یہ کہنا تھا، جن میں حضرت ابوبکر صدیق خود بھی شامل تھے، کہ جس لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ کیا ہے، ہم اس لشکر کو کسی بھی طور پر روک نہیں سکتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ جب بہت زیادہ دباؤ حضرت ابوبکر صدیق پر پڑا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر جیش اسامہ کی روانگی کے باعث مجھ پر بھیڑیے اور شیر جھپٹ پڑے اور مجھے پھاڑ کھائیں، تب بھی میں اسامہ کے لشکر کو ضرور روانہ کروں گا۔ اسی طرح فرمایا کہ میرے پاس اگرچہ ایک آدمی بھی باقی نہ رہے، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو کبھی بھی مسترد نہیں کروں گا۔ پھر حضرت عمر نے عرض کیا کہ انصار کی یہ خواہش ہے کہ آپ کسی ایسے آدمی کو امیر لشکر مقرر فرمائیں جو اسامہ سے عمر میں بڑا ہو۔
یہ سن کر حضرت ابوبکر ناخوش ہوئے اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت اسامہ کو لشکر کا سردار بنایا تھا، مگر افسوس تم لوگ چاہتے ہو کہ میں انہیں معزول کر دوں۔ بخدا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق کا بے نظیر استقلال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ کہ سارا عرب دشمن ہے اور آپ کی مخالفت پر ہے اور ہر وقت دار و خلافہ پر حملوں اور یورشوں کا کھٹکا ہے، مگر آپ کی جبین استقلال پر ذرا سی بھی شکن نہیں آتی اور آپ کو اس بات پر برابر اصرار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا بہرحال احترام کیا جائے گا۔ یہی وہ صفات تھی جن کی بدولت آپ صدیق اکبر اور افضل البشر بعد الانبیاء کہلانے کے مستحق بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے نکل کر لشکر گاہ تشریف لے گئے اور اسامہ کی مشایعت کرنے لگے، یعنی ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ حضرت ابوبکر تو پیدل چل رہے تھے اور اسامہ سوار تھے۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیے ورنہ مجھے اجازت دیجیے کہ گھوڑے سے نیچے اتر جاؤں۔ فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں، بلکہ اس میں تو میرا سراسر نفع ہے کہ ایک ساتھ کے لیے اپنے قدموں کو فی سبیل اللہ گرد آلود کر لوں۔ جب حضرت ابوبکر لوٹنے لگے تو اسامہ سے فرمایا کہ اگر تمہارے نزدیک نامناسب نہ ہو تو عمر کو میری رفاقت اور اعانت کے لیے میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ اسامہ نے انہیں بخوشی اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر نے رخصت کے وقت حضرت اسامہ کو وصیت کی کہ کسی معاملہ میں کسی شخص سے خیانت نہ کرنا، کسی سے غدر و فریب سے پیش نہ آنا، افراط و تفریط سے بچنا، کسی کے ناک کان نہ کاٹنا، بچوں، بوڑھوں، مریضوں اور عورتوں پر رحم کرنا، کسی درخت کو نہ کاٹنا، بکری، گائے اور اونٹوں کو بلا ضرورت ذبح نہ کرنا، اور فرمایا کہ عنقریب تمہارا گزر ایسے لوگوں پر ہوگا جو اپنے عبادت خانوں میں عبادت میں لگے ہوئے ہوں گے، یعنی اپنے کلیساؤں اور گرجوں میں ان سے اور ان کے مال و اسباب سے بالکل تعارض نہ کرنا، اور ان سب باتوں کے علاوہ ان جملہ ہدایات کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لینا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تلقین فرمائی تھی۔ بہرحال قبیلہ بنو اسد دوسری طرف اپنی آبادی کو مسلسل بڑھا رہا تھا اور انہوں نے طلیحہ کے نئے دین کو بھی قبول کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک جگہ پر پوری آبادی کو سمیٹنا اور اس کو قابو میں رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ اس لیے ان کے دو فریق ہو گئے اور الگ الگ جگہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فریق ابرک میں اقامت پذیر ہوا اور دوسرا ترک وطن کر کے ذی القصہ کی طرف چلا گیا۔ یہ دونوں جگہوں کے نام ہیں۔ مؤخر ذکر فریق طلیحہ نے امداد کی اور اپنے بھائی حیال کو ان لوگوں پر امیر بنا کر بھیج دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی روانگی کے بعد مرتدین کو معلوم ہوا کہ مدینہ میں خلیفہ رسول کے پاس کوئی جمعیت اور فوج حفاظت اور دفاع کے لیے نہیں رہے، تو ان کی رگ شر و فساد جو ہے وہ حرکت میں آئی اور غطفان کا ایک وفد اور حیال کا قاصد دارالخلافہ مدینہ کو آئے۔ اس سفارتی رابطے سے دو مقصد حاصل کرنا مقصود تھے۔ ایک تو یہ کہ امیر المومنین حضرت ابوبکر کے آئندہ طرز عمل کو معلوم کرنا، اور دوسرا آنکھوں سے یہ دیکھنا کہ مسلمانوں کے دارالخلافہ یعنی مدینہ طیبہ کے اندر جمعیت کس قدر ہے۔ ان لوگوں نے آتے ہی معافی زکوٰۃ کے سلسلہ کو جنبانی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہمارے قبائل حسب سابق نماز تو پڑھیں گے، مگر آئندہ بیت المال میں زکوٰۃ بھیجنے سے انہیں معاف رکھا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس درخواست کو مسترد کر دیا اور سمجھایا کہ احکام الہی میں کمی بیشی اور ترمیم و تنسیخ ناممکن ہے۔ حضرت ابوبکر نے وعظ و نصیحت کی بہت تدبیریں کی، مگر انہوں نے اپنی ضد نہ چھوڑی۔ آخر امیر المومنین نے فرمایا کہ واللہ اگر وہ لوگ زکوٰۃ کے اونٹ کی ادنا رسی دینے سے بھی انکار کریں گے تو بھی میں ان کے خلاف جہاد و قتال کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ بھی اسلام کے فرائض پنجگانہ میں داخل ہے۔ بہرحال حیال کا وفد جب واپس ہو گیا تو 3 دن گزرے تھے کہ حیال سر شام مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو گیا۔ غنیم کے سپاہی رات کے وقت انقاب مدینہ پر چڑھ آئے۔ وہاں مسلمان مجاہد موجود تھے، انہوں نے مزاحمت کی۔ جب حضرت ابوبکر کو اس حملہ کی اطلاع ہوئی تو آپ اہل مسجد کو آب کش اونٹوں پر سوار کر کے غنیم سے مقابلے پر آئے اور منہزم کر کے یعنی شکست دے کر ذی حسا کے مقام تک ان کا تعاقب کیا۔ حیال اپنی کچھ فوج ذی حسا میں اس غرض سے چھوڑ آیا تھا کہ بوقت ضرورت اس سے مدد لے گا۔ ذی حسا میں حیال کی وہ محفوظ فوج حضرت ابوبکر کے مقابلے میں نکل پڑی۔ ان لوگوں نے برآمد ہوتے ہی مسلمانوں کے سامنے خالی مشقیں کی، جن میں ہوا بھر کر ان کے منہ رسیوں سے مضبوط باندھ رکھے تھے، اور زمین پر لڑکا دی، جس سے وہ اونٹ جن پر مسلمان مجاہد سوار تھے آگے بھڑک گئے اور وہ اپنے اپنے سواروں کو لیے ایسے بے اوسان ہو کر بھاگے کہ مدینہ ہی میں آ کر سانس لیا۔ اس واقعے سے کسی مسلمان کو زخم تو نہ پہنچا، مگر دشمنوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی حالت کمزور ہو چکی ہے۔ اب حضرت ابوبکر
صبح کے وقت تک مسلمانوں کی لڑائی کے لیے ان کو آراستہ کرتے رہے اور صبح صادق سے پہلے پیادہ پا دشمن کے سر پر جا پہنچے۔ حریف کو مجاہدین اسلام کے پہنچنے کی اس وقت خبر ہوئی جب مسلمان اس ٹیلے پر پہنچ کے جہاں مرتدین نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگا کر کفار کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس اچانک حملے سے دشمنان اسلام بدحواس ہو گئے۔ مجاہدین نے کفار کو خوب نقصان پہنچایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ باقی دشمن طلوع شمس سے پہلے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت سمیٹ کر دشمنوں کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ ذی القصہ سے بھی آگے تک بھگا کر ایک مقام پر قیام کیا۔ اب حضرت ابوبکر نے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ آدمی دے کر خود وہاں سے مراجعت فرما کر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ یہ کامیابی حضرت ابوبکر صدیق کی سب سے پہلی فتح اور کامیابی تھی۔ اس وقت پیروان طلیحہ اپنی کمزوری اور شکست پر بہت زیادہ پیچ و تاب کھا رہے تھے، مگر کوئی ان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ آخر اپنے جوش انتقام کو تسکین دینے کے لیے بنی عبس اور ذبیان نے اپنے اپنے قبائل کے مسلمانوں کو پکڑ کر شہید کر دیا۔ جب اس سانحہ کی اطلاع مدینہ پہنچی تو حضرت امیر المومنین سیدنا ابوبکر نے قسم کھائی کہ جتنے مشرکوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، میں بھی اتنے بلکہ ان سے بھی زیادہ کافروں کو قتل کیے بغیر چین سے نہ بیٹھوں گا۔ 2 مہینے اور 3 روز کے بعد حضرت اسامہ بھی ظفر اور منصور ہو کر واپس مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر نے انہیں مدینہ میں اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا اور جو لشکر حضرت اسامہ کے ساتھ تھا اسے بھی دارالخلافہ میں چھوڑا تاکہ مجاہدین خود اور ان کی سواریاں چند روز تک آرام کر لیں، اور خود اپنی قلیل سی جمعیت کو لے کر کوچ کیا۔ اس وقت مسلمانوں نے بہت منتیں کی اور قسمیں دیں کہ آپ خود مشقت جہاد کو گوارا نہ کریں، مگر آپ نے ایک نہ سنی اور فرمایا کہ میں اس مہم کو بنفس نفیس اس لیے انجام دینا چاہتا ہوں کہ مجھے دیکھ کر تمہارے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ موجزن اور موجود رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے ذی حصہ اور ذی القصہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے منزل بمنزل جا کر مقام ابرک میں ڈیرے ڈالے اور حرب و قتال کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو مسلمانوں کو دیکھ کر ایک مدہوشی طاری ہو گئی اور حضرت ابوبکر نے میدان کارزان میں اپنی شجاعت کے خوب جوہر دکھائے اور جیش موحدین نے دھاوے کر کے سرزمین ارتداد میں بھونچال ڈال کر رکھ دیا۔ اس جنگ میں حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے گروہ مرتدین کے ایک مشہور سردار خطیہ کو قید کر کے بنی ذبیان کے سارے علاقے پر تسلط جما لیا۔ بنو عبس اور بنی بکر نے میدان سے بھاگ کر اور نہایت عجلت کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر طلیحہ کے پاس جا کر پناہ لی اور اس کی چراگاہوں میں مسلمانوں کے جانور چرنے لگے۔ اس شاندار فتح کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ جلد مستقر خلافت کی طرف رجوع کریں، کیونکہ خوف ہے کہ منافق لوگ دارالخلافہ میں کوئی نیا فتنہ کھڑا نہ کر دیں، اس لیے آپ مدینہ طیبہ واپس چلے جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عدی بن حاتم کو حضرت خالد بن ولید کی روانگی سے بیشتر ہی ان کے قبیلہ طے کی جانب روانہ کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو طلیحہ کے مقابلہ میں عدی بن حاتم کے پیچھے بھیج کر حکم دیا کہ وہ جنگی کارروائی بنی طے ہی سے شروع کریں۔ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم اپنے قبیلہ طے میں پہنچے تو انہیں اسلام کی دعوت دی اور انحراف اور سرکشی کے عواقب پر متنبہ کیا۔ اتنے میں حضرت خالد بن ولید کا لشکر بھی بنی طے کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ چنانچہ بنی طے نے اپنا سر جھکا دیا اور حضرت عدی سے درخواست کی کہ آپ خالد بن ولید کے پاس جا کر انہیں یہاں سے پیچھے ہٹنے کو کہیں تاکہ ہم طلیحہ کے لشکر سے ہٹ جائیں اور اس سے علیحدگی اختیار کر سکیں، کیونکہ اگر خالد کا لشکر ہمارے سر پر پڑا ہوگا تو ہم ایسی حالت میں طلیحہ کی فوج سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیں گے تو طلیحہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد کے پاس جا کر ان سے قبیلہ طے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت خالد نے اپنا لشکر کچھ دور پیچھے ہٹا لیا۔ اب بنو طے نے اپنے ان بھائی بندوں کے پاس آدمی بھیجے جو طلیحہ کی فوج میں شامل تھے، انہیں اپنے پاس واپس بلا لیا۔ پھر بنی طے مسلمان ہو کر حضرت خالد کے پاس چلے گئے۔ بنی طے کے قبول اسلام کے بعد حضرت خالد نے قبیلہ جزیلہ پر لشکر کشی کا عزم کیا۔ حضرت عدی نے کہا کہ ذرا ٹھہریے، ایک دفعہ جا کر افہام و تفہیم کا فرض دوبارہ ادا کر لو۔ عدی ان کے پاس پہنچے اور اسلام کے محاسن اور کفر کی برائیاں بیان کر کے انہیں دعوت اسلام دی۔ انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ عدی نے وہاں سے آ کر حضرت خالد کو یہ خوشخبری سنائی کہ جزیلہ والوں کے قبول حق کی استعداد کو داد دینی چاہیے کہ وہ نہ صرف اسلام لا کر سعادت دارین کے سرمایہ دار بنے بلکہ ان کے 1000 سوار بھی جہاد کی نیت سے لشکر اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔
چنانچہ اب حضرت سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عکاشہ بن محصن، ثابت بن ارقم کو کچھ فوج دے کر طلیحہ کی طرف روانہ کیا۔ طلیحہ نے ان کے مقابلے میں اپنے بھائی حیال کو بھیجا۔ ایک جھڑپ ہوئی جس میں عکاشہ نے حیال کے نقش وجود کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا، یعنی اس کو قتل کر دیا۔ جب حیال کے مارے جانے کی خبر طلیحہ کو پہنچی تو وہ خود فوج کو حرکت دے کر عکاشہ کے مقابلے میں نکلا اور اپنے بھائی سلمہ کو بھی ساتھ لیا۔ اس مارکے میں طلیحہ نے عکاشہ کو اور سلمہ نے ثابت کو شہید کر دیا اور پھر دونوں اپنے اپنے مستقر پر واپس چلے گئے۔ جب حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو لیے آگے بڑھے تو یہ متوحش خبر ملی کہ عکاشہ اور ثابت دونوں شہید ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کو ان دونوں حضرات کے قتل کا بڑا قلق ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم سے ریئیکٹ کرنے کے بجائے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ مصلحت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ چلا جائے۔ چنانچہ انہوں نے قبیلہ طے کے ساتھ بات چیت کی کہ ہمیں فوجی امداد چاہیے۔ تو قبیلہ بنو طے نے کہا کہ ہم ایک قبیلے کے ساتھ یعنی بنی قیس کے ساتھ تو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قبیلہ بنو اسد کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے کیونکہ وہ ہمارے حلیف ہیں۔ حلیف ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کے آپس میں کچھ معاملات اور معاہدے طے ہوتے تھے جس کی بنا پر وہ جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت خالد نے مذاکرات کے بعد سمجھا بجھا کر اور حضرت عدی بن حاتم نے انہیں سمجھایا تو پھر وہ لوگ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ بہرحال حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا تہیہ کر لیا کہ اب اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا چاہیے۔ اب حضرت خالد نے طلیحہ کے خلاف جنگ آزما ہونے کی مکمل تیاریاں شروع کر کے لشکر گاہ کا رخ کیا اور بذاخہ کے مقام پر فریقین میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس وقت بنی عامر وہیں قریب بیٹھے اس بات کے منتظر تھے کہ کس فریق کو فتح ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ قرار دیا تھا کہ جس فریق کا پلہ بھاری ہوگا اپنی قسمت اسی کے دامن دولت سے وابستہ کریں گے۔ اس وقت بنی فزارہ کا سردار عیینہ بن حصن اپنی قوم کے 700 آدمی لیے طلیحہ کا حق رفاقت ادا کر رہا تھا۔ جب طلیحہ کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی قیامت خیز آتش حرب پوری طرح سے جل اٹھی تو طلیحہ اپنے شیطانی القاء کے انتظار میں میدان کارزار کے ایک طرف چادر اوڑھ کر بیٹھ گیا اور بولا کہ اب مجھ پر وہی نازل ہوگی۔ حضرت خالد نے اس شدت سے حملے کیے کہ دشمنوں کے منہ پھیر دیے۔ جب عیینہ کو اپنی شکست کا خطرہ محسوس ہوا تو وہ طلیحہ کے پاس گیا اور دریافت کرنے لگا کہ جبریل نے کوئی فتح کی خوشخبری سنائی۔ طلیحہ نے کہا کہ جبریل ابھی تک نہیں آئے۔ چنانچہ عیینہ کہنے لگا کہ جبرائیل کب آئیں گے، اور بولا کہ واللہ مسلمانوں کے مقابلہ میں ہماری طاقت جواب دے رہی ہے اور ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ عیینہ لوٹ گیا اور میدان جنگ میں کمال شجاعت اور جانبازی سے لڑنے لگا۔ پھر دوسری اور تیسری مرتبہ طلیحہ سے جا کر پوچھنے لگا کہ کیا جبریل تشریف لائے یا نہیں۔ طلیحہ نے کہا کہ ہاں جبریل آئے تھے۔ عیینہ نے دریافت کیا پھر وہ کیا کہہ گئے؟ تو طلیحہ نے کہا کہ جبریل نے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا ہے، ان اللہ کا رحین کا رہا ہو و حدیث لا تنسا ہو، تیرے لیے بھی شدت جنگ ایسی ہی ہوگی جیسی کہ خالد کے لیے ہے، اور ایک معاملہ ایسا گزرے گا کہ تو اسے کبھی فراموش نہ کرے گا۔ عیینہ کو یہ بات سن کر اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ شخص کاذب اور خانہ ساز نبی ہے۔ آخر میدان جنگ میں آ کر اپنے آدمیوں سے کہنے لگا کہ طلیحہ پر وحی نازل ہوئی ہے کہ طلیحہ اور اس کے پیروکاروں پر ایک ایسا حادثہ گزرے گا جسے وہ کبھی فراموش نہ کر سکے گا، یعنی ہم لوگ ذلت کی شکست کھائیں گے۔ اس لیے بنی فزارہ مفت میں اپنی جانیں برباد نہ کرو اور اپنے گھروں کو لوٹ چلو، کیونکہ طلیحہ بڑا دجال اور کذاب ہے۔ وہ لوگ سنتے ہی میدان جنگ سے منہ موڑ کر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ طلیحہ کے دوسرے پیروکاروں نے بھی فرار کو ہی ترجیح دی، غرض طلیحہ کو فیصلہ کن ہزیمت ہوئی۔ اس ہزیمت کے ساتھ طلیحہ کی تمام تر امیدیں خاک میں مل گئیں اور اس کی بساط نبوت ہمیشہ کے لیے الٹ گئی۔ طلیحہ نے ایک گھوڑا اپنے لیے اور ایک اونٹنی بیوی نوار کے لیے تیار کر رکھی تھی۔ جب مسلمان سوار طلیحہ کو گرفتار کرنے کے ارادے سے بڑھے تو وہ جھٹ سے گھوڑے پر سوار ہوا اور بیوی کو ساتھ لے کر بڑی تیزی سے بھاگا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے بچ گیا۔ بھاگتے وقت بنی فزارہ سے کہہ گیا کہ جس کسی سے ممکن ہو وہ بھی اسی طرح اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ یہاں سے وہ شام کی طرف گیا اور قبیلہ کلب میں جا کر رہنے لگا۔ طلیحہ کی ناکامی کے بعد اور فرار کے بعد عیینہ بن حصن گرفتار ہو گیا۔ وہ حضرت ابوبکر کے پاس پکڑ کر آیا۔ جب مدینہ کے بچوں نے اسے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں اور مرتد ہونے سے قبل وہ اس کی بڑی عزت اور اکرام دیکھ چکے تھے تو کہنے لگے کہ اے دشمن خدا، تو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا، یہ کیا غضب ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہی کب ہوا تھا جو بعد کو مرتد ہوتا۔ امیر المومنین نے اس کی جان بخشی فرما دی۔ مرتد کی سزا قتل ہے، لیکن چونکہ اس نے یقین دلائے کہ وہ شروع ہی سے مسلمان نہیں تھا اس لیے بچ گیا۔ طلیحہ کا ایک اور رفیق
بھی گرفتار ہوا جو طلیحہ کا محرم راز تھا۔ حضرت خالد نے اس سے پوچھا کہ طلیحہ اپنی نبوت کی کیا کیا باتیں بتایا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کے کلام میں سے یہ بھی تھا، والحمام والیمام والسر والصوام قد زمن قبلکم بالحوام لیبلغن ملکن العراق والشام۔ قسم ہے اہلی پرندوں، جنگلی پرندوں اور ترمتی کی جو خشک زمین میں رہتی ہے کہ زمانہ ماضی میں سال ہر سال سے یہ قرار پا چکا ہے کہ ہمارا ملک عراق اور شام تک وسعت پذیر ہوگا۔ اس جنگ میں کوئی آدمی قید نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے پہلے ہی اپنے حریم کی حفاظت کر لی تھی۔ کیونکہ یہ لوگ سب کے سب مسلمان ہو گئے، اس لیے ہر قسم کی آفات سے معمون رہے۔ کو مسلمانوں کو اس مارکہ میں دشمن کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے کوئی مال غنیمت بھی نہ ملا، لیکن ان کے قبول اسلام کی کامیابی ہزار غنیمتوں سے بہتر تھی۔ اس کے بعد بنی اسد اور غطفان خلعت اسلام سے مشرف ہوئے تو طلیحہ بھی مسلمان ہو کر امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں شام سے حج کرنے کو آیا اور مدینہ پہنچ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ امیر المومنین حضرت عمر نے اس سے فرمایا کہ تم نے ان من گھڑت الفاظ کو وحی الہی سے تعبیر کر کے خدا پر افترا کیا۔ خدائے برتر تمہارے منہ کو خاک پر رگڑنے سے مستغنی ہے، وہ تمہاری پشت کی خمیدگی سے بے نیاز ہے اور جھاگ دودھ کے اوپر ہی رہتا ہے۔ طلیحہ نے کہا کہ امیر المومنین، یہ بھی کفر کے فتنوں میں ایک فتنہ تھا جسے اسلام نے بالکلیہ معدوم کر دیا، پس اب مجھ پر ان باتوں کا کوئی الزام نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے اور اس سے پھر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ یہ ساری کی ساری تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے تاریخ کامل جو کہ ابن اسیر جزری کی ہے، اس کے علاوہ ابن خلدون کی تاریخ ابن خلدون عربی اور علامہ بلادری کی الرسالۃ الدعاء سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو طلیحہ اسدی کا یہ واقعہ سن کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا، اور آپ کو ایک ایسے آدمی کا بھی پتہ چلا ہوگا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا اور پھر اس نے بہت فتنے بھی برپا کیے اور پھر اللہ نے اس کو ایمان کی بھی توفیق دے دی۔ شاید بڑے فتنوں اور بدعیان نبوت میں یہ واحد آدمی ہے کہ جس کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوششیں پسند آتی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور لائک اور شیئر بھی کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار کر کے مزید موٹیویٹ بھی کیجیے تاکہ مزید اچھی اور معلوماتی اور مستند ویڈیوز ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔